بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی رحمہ اللہ اس میں 80 حدیثیں تقریباً اب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آج یہاں جس ترتیب سے میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر حدیث نمبر 81 الحدیث الحادی والثمانون ہے. خیر ترتیب میں نمبرات کی اونچ نیچ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات دیگر الفاظ سے جو حدیث منقول ہوتی ہے بعض مطبع والے اس کو الگ رقم دے دیتے ہیں، اس کو ایک الگ نمبر دے دیتے ہیں. اس وجہ سے بھی وہ نمبرات میں فرق ہو جاتا ہے، ورنہ تو حدیث کی اعتبار سے ساری حدیثیں ہر کتاب ہر نسخے میں مذکور ہوتی ہیں. چلیں تو پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حظ منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران لحسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه. کے ساتھ سب فتحے کے ساتھ رمقت الصلاة پہ ہی سب بدل ہے. رمقت الصلاة مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته ایسا جی. فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وعن ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أنا أصليكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ فتح ظاہر ہوگا یا کے اوپر فتح ظاہر ہوگا اصلی بکم. اچھا بکم ہے.
أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی بس کر ٹھیک ہے، ٹھیک چلیے تو اللہ یہاں باللہ تک پہلے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جیسا کہ امام مقدسی ہر باب میں بعض مختصر اور بعض جامع احادیث نقل کرتے ہیں، تو یہاں جب انہوں نے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا شروع کیا تو اس میں ہر حالت اور کیفیت کے بعض جامع احادیث ذکر کر دیے ہیں. جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا تھا تو اس تعلق سے آپ نے ایک خاص حدیث ذکر کر دی. پھر اس کے بعد اب تکبیریں کب کب کہی جاتی ہیں، کب کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھیں، اس تعلق سے ذکر کیا. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی بہت سیدھی طرح اچھے سے کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح سجدے اور رکوع، یہ ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہو، یعنی کتنی مقدار میں رکوع اور سجدہ ہونا چاہیے، اور سجدے کی کیفیت، اسی طرح تشہد، یہ ساری چیزوں کا بالترتیب انہوں نے احاطہ کیا ہے، اور اس میں ہر موضوع سے متعلق ایک آدھ جامع حدیث ذکر کی ہے. اب یہاں پر جہاں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے میں جو احادیث امام مقدسی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اس میں یہاں نماز کے آغاز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس کا خاص ذکر ہے احادیث میں. اب اس کو خاص اہتمام کے ساتھ امام مقدسی نے ذکر کیا ہے. اب رفع الیدین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سنت اتنی عظیم ہے کہ 50 صحابہ سے یہ منقول ہے. ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اگر ایک صحابی سے بھی کوئی سنت منقول ہے تو اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جب ایک ہی چیز کو، ایک ہی سنت کو 50 صحابہ ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کی تقویت ہو جاتی ہے. بعض محدثین کا کہنا ہے کہ یہ اس طرح کی سنتیں بہت ہی کم آپ کو ملیں گی کہ جس میں خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ اور کبار صحابہ نے ایک سنت کو نقل کیا ہے. اور رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت ہے، اسی لیے ائمہ نے، جمہور نے اس کو اختیار کیا. بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف نماز کے آغاز میں وہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، یعنی نماز کے آغاز میں ہی ایک رفع الیدین کیا کرتے تھے ایک مرتبہ. پھر جو رکوع سے پہلے کا ہے یا رکوع کے بعد کا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کیا کرتے تھے. اب دیکھیے حدیث کیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کندھوں کے برابر. حذوا کہتے ہیں مقابل کو. اذا افتتح الصلاة، جب نماز کا آغاز ہوتا. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اس وقت بھی ہاتھ اٹھایا کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب سر اٹھاتے آپ رکوع سے اس وقت بھی. رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. تو اس طرح جو سجدے میں کیفیت ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکاتے ہیں سجدے میں، پھر اٹھاتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. یہ بیان ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا. تو یہ علماء کا اجماع ہے کہ رفع الیدین کیا جانا چاہیے، اور یہی زیادہ صحیح سنت ہے. اب اس میں جو اختلاف ہوا ہے یہ بعض احادیث کی بنیاد پر کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی جو حدیث ذکر کی، یا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو
حدیث منقول ہے نماز کے تعلق سے، اس میں یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں اٹھایا تھا، پھر بعد میں نہیں اٹھایا۔ یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان کی یہی دلیل ہے کہ انہوں نے کہا تھا لَأُصَلِّيَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، امام ابن حزم نے بھی اس کو صحیح کہا، لیکن امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ حدیث تو ان الفاظ سے صحیح نہیں ہے، یعنی وہ حدیث جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس کو ترمذی نے حسن کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ان الفاظ سے صحیح نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ رفع الیدین 4 جگہوں پر ہونا چاہیے۔ جب نماز کا آغاز ہوتا ہے اس وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر جب پہلے تشہد سے اٹھتے ہیں تو اس صورت میں رفع الیدین ہونا چاہیے۔ یہ رفع الیدین کے تعلق سے خلاصہ ہے اس میں۔ اس کے بعد یہاں پر اس حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہیں، اگر اس کا استحصاء کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رفع الیدین تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس میں علماء کا اجماع ہے، کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے، اور خاص طور پہ ساتھ ہی جو رکوع میں ہوتا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور جو رکوع سے اٹھتے وقت، یہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ اور کہاں تک ہونا چاہیے رفع، یہ منکبین تک، مونڈوں تک، یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ حذو منکبیہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ یہ 3 مسئلے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 82، الحدیث الثانی والثمانون، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے سجدے کی کیفیت سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا پیشانی کی طرف تو ساتھ میں آپ نے ناک کا بھی ذکر کیا، یعنی ناک بھی شامل ہے جبہہ میں۔ صرف پیشانی لگانے سے مکمل سجدے کی کیفیت نہیں ہوتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی طرف بھی، اپنے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، پھر اطراف القدمین یعنی دونوں پیروں کے کنارے والے حصے۔ یہی مشہور ہے، یہ صحیح جمہور کا مسلک یہی ہے کہ یہ پورے 7 چیزوں پر سجدہ ہونا چاہیے، اور اس میں ناک شامل ہے جبہے کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں یہ ناک کے بغیر بھی سجدہ ہو جائے گا۔ یہ ان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے اس میں۔ اچھا، اس میں جو مسائل کیا شیخ ناک کے بغیر بھی سجدہ ہو جائے امام گا؟ ابو حنیفہ کے پاس ناک نہیں لگائے تو بھی چلے گا؟ ہاں جی ہمارے پاس بھی ایک مصلی ایسے ہی کہہ رہے تھے، جی میں بولا نہیں جبہہ میں ناک بھی شامل ہے نا، اب فلپینیا کیسے کریں گے، ان کے پاس ناک ہی نہیں ہوتی۔ کیا ناک نہیں ہوتی؟ ناک تو ہوتی ہے بھائی، ناک چپٹی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ناک نہیں ہے۔ ہاں ناک تو ہے بھائی، بس وہ تھوڑا سا کیفیت تھوڑی اس کی آگے پیچھے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جیسا بنایا، کہیں بھی کسی بھی ملک کا انسان ہو۔ تو بہرحال ناک تو جب سجدہ کرے گا انسان صحیح طور پر تو جبہے کے ساتھ ناک لگے گی، اور لگنا چاہیے، یہ مکمل ہیئت ہے سجدے کی، یہی واجب ہے، یہی صحیح ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ناک نہ بھی لگے تو بھی سجدہ ہو جائے گا، کیونکہ 7 چیزیں یوں وہ جبہے کو ہی اکیلا ہی شمار کرتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں جبہے میں انف بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر
ایک بات اور ہے کہ اگر کوئی انسان امرت علی سبعۃ اعضاء میں جو بات کہی گئی کہ اگر کوئی حائل چیز ہوتی ہے زمین اور سر کے درمیان تو اس سے سجدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی سجدہ مکمل ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بعض علاقوں میں چٹائی بچھائی جاتی ہے، اب یہاں تو سجاد بچھایا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کی چیز اگر زمین اور پیشانی کے درمیان حائل ہو جائے تو اس سے سجدے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ ٹوپی یا عمامہ ایسی چیزوں کو جبہے پہ لے آنا، یہ اس کو علماء نے مکروہ بتلایا، الا ہے کہ کیا کہتے ہیں بہت سخت گرمی میں ایسے چٹیل میدان میں گرمی میں پڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ گرمی سے بچنے کے لیے یا اس جلن سے بچنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے یا اس پر سجدہ کرتا ہے تو اس کو مستثنیٰ مانا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر اس طرح سجدے میں برابر جبہہ زمین کو لگنا چاہیے، یعنی زمین مطلب چاہے زمین ہو، چاہے اس کے اوپر کوئی سجاد بچھا ہو، کوئی مصلی بچھا ہو، کوئی چٹائی بچھی ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب جاتے تھے تو یہ اس کیفیت سے متعلق شاید حدیث پتہ نہیں آگے آئے یا نہ آئے، لیکن اس کیفیت سے متعلق بھی اس سے پہلے ایک مختصر طور پر ذکر ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کی جو ترتیب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہلے کیسے جایا کرتے تھے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے یا گھٹنے رکھا کرتے تھے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اس میں دو حدیثیں آئی ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پہلے اپنے گھٹنے رکھے پھر آپ نے ہاتھ رکھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گھٹنے رکھے اور اس کے بعد میں آپ نے ہاتھ رکھا، پھر آپ نے جبہہ رکھا۔ لیکن دیگر علماء کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ سے صراحت ہو رہی ہے کہ آدمی کو پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے پھر گھٹنے رکھنا چاہیے۔ یہ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو محدثین کے مسلک میں امام شیخ البانی نے جو بات ذکر کی یہی زیادہ معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جب سجدے میں جاتے ہوئے جو کیفیت ہوگی اس تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ رکھنے کے لیے کہا، پہلے ہاتھ رکھیں پھر اس کے بعد گھٹنے رکھیں۔ اب جو بات یہ ہے کہ لا یبرک کما یبرک البعیر، ایسا نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ سامنے کے جو اس کے جو سامنے کے آپ اس کو ہاتھ کہہ لیں یا پیر کہہ لیں، تو اس کے سامنے جو گھٹنے ہیں وہ پہلے رکھتا ہے۔ لا یبرک کما یبرک البعیر میں تھوڑا سا مفہوم میں علماء کا اختلاف اس لیے ہوا کہ اونٹ کے سامنے جو ہیں وہ ہاتھ ہیں یا پیر ہیں۔ عمومی طور پر لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ جو سامنے ہیں وہ ہاتھ، پیچھے جو ہیں وہ پیر، لیکن لسان العرب کے حوالے سے شیخ البانی نے یہ تحقیق کی ہے کہ اونٹ کے پیر سامنے ہیں، ہاتھ اس کے پیچھے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جب اس کا گھٹنا مڑتا ہے تو بالکل ہمارے گھٹنے جس طرح مڑتے ہیں سامنے کا گھٹنا ایسے ہی مڑتا ہے، اور ہاتھ ہمارے جو اس طرح پیچھے کی طرف بند ہوتے ہیں اسی طرح اس کے پیر پیچھے کی طرف بند ہوتے ہیں، جو پچھلے ہیں پچھلے حصے میں جو ہیں وہ ایسے بند ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اختلاف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کون سے ہیں، پیر کون سے ہیں۔
اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے جس طرح ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر بھی بند ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اونٹ کے پیر، اونٹ کے جو سامنے ہیں، سامنے جو دو پیر ہیں وہی پیر، اور جو پیچھے دو ہیں وہ ہاتھ، کیونکہ اس کے بند ہونے کی کیفیت بھی وہی ہے جو ہمارے ہاتھوں کی ہے، اور سامنے ہم جس طرح گھٹنے اس طرح موڑتے ہیں اسی طرح سامنے اونٹ بھی سامنے کے دو پیروں کو موڑتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے لا یبرک کما یبرک البعیر، تو مطلب یہ ہے کہ اونٹ پیر رکھتا ہے، آپ پیر مت رکھو، آپ ہاتھ رکھو۔ اب دیگر علماء نے اس کو یہ سمجھا کہ اونٹ چونکہ ہاتھ رکھتا ہے ہمیں پیر رکھنا چاہیے، تو تھوڑا سا اختلاف یہاں پر اسی وجہ سے ہوا۔ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم، شیخ بن باز، شیخ عثیمین وغیرہ سب اسی بات کے قائل ہیں، حنابلہ، کہ پہلے پیر رکھنا چاہیے بعد میں ہاتھ رکھنا چاہیے، جبکہ شیخ البانی وغیرہ کا یہ موقف ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جانے چاہیے اور اس کے بعد پیر رکھے جانے چاہیے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہاں پر یہ کہی کہ چونکہ حدیثوں میں اختلاف ہوا ہے اور دونوں طرح سے حدیثوں میں وارد ہے، اس اعتبار سے انسان چاہے پہلے پیر رکھے چاہے ہاتھ رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا سجدہ، اس کا رکوع ہو جائے گا، اور اس کے سجدے میں جانے کی کیفیت دونوں ہی صورتوں میں صحیح ہوگی۔ یہ بات امام ابن تیمیہ نے کہی ہے، بس اختلاف اس بات میں ہے کہ افضل کون سا ہے۔ افضل کے تعلق سے یہی اختلاف ہوا، بعض لوگ پیر پہلے رکھنے کے قائل ہیں، بعض لوگ ہاتھ پہلے رکھنے کے قائل ہیں۔ کیا مشاہد بات یہ واضح ہوئی یا بہت زیادہ کہیں گمبھیر تو نہیں ہو گئی؟ کیا شیخ نہیں فضیل؟ شیخ ماشاء اللہ واضح ہے، واضح ہے، واضح ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ جزاک خیر۔ جی جی ہاں ہاں شیخ واضح ہے الحمدللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ بن باز بھی کیا کہتے ہیں؟ بن باز بھی یہی کہتے ہیں، ہاں کہ پہلے پہلے پیر، پیر رکھنا ہے جی پہلے پیر رکھنا گھٹنے۔ ہے۔ یہاں پر ابن جبرین وغیرہ کے جو تصویر والے جو، اچھا حتیٰ کہ جو مسجدوں میں جو لگایا گیا اوقاف کا، اس میں بھی دیکھیے انہوں جو جا رہے ہیں کیفیت میں، انہوں پہلے جو ہے گھٹنے رکھ رہے ہیں۔ اس میں تو فوٹو ہے نا ہر اسٹیج کی، رکوع سے اٹھنے کے صح بعد صح۔ ایسے جاتے ہیں تو اس میں پہلے گھٹنے رکھ کے دکھائے ہیں، جبکہ شیخ البانی وغیرہ نے سب کے اشکالات کا جواب دیا ہے۔ صفت صلاۃ النبی میں انہوں نے کافی خاص اس پر بحث کی ہے، اور کہا ہے کہ صحیح یہ ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ، واضح الفاظ میں ہدایت ہے، یہ بات انہوں نے کہی۔ چلیے اس کے بعد الحدیث الثالث والثمانون، اور ویسے بھی ہر انسان اپنے وزن کے اعتبار سے جو مناسب سمجھتا ہے وہ رکھ لیتا ہے۔ تقریباً جو لوگ موٹے ہیں وہ لوگ پہلے ہاتھ ہی رکھنے میں اپنی یعنی کہ اپنی سہولت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کہیں شاید وہ گھٹنے رکھیں گے تو ان کا جو ہے توازن کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں ادھر ادھر لڑک جانے کا ان کو اندیشہ رہتا ہے، تو وہ لوگ پہلے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آدمی اگر ہاتھ رکھے گا تو یہ جو لوگ خاص کر وہ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا لہیم شہیم ہے، ان لوگوں کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی۔ ویسے سنت کا طریقہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سے منقول ہے، تو کوشش تو یہ ہو کہ آدمی اسی اعتبار سے عمل کرے کہ یہ سنت کے طریقے کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ سہولت کسی کو کسی اور میں ہو، کسی کو پیر رکھنے میں ہو رہی ہو یا کسی کو ہاتھ رکھنے میں ہو رہی ہو، جو بھی عمل کرے وہ سنت سمجھ کر کر لے۔ حدیث نمبر 83، الحدیث الثالث والثمانون، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑا کرتے تو پہلے تکبیر کہتے، جب کھڑے ہو جاتے، یہ تکبیرۃ الاحرام ہے، یہ رکن ہے نماز کا۔ ثم یکبر حین یرکع، رکوع میں جاتے ہوئے جو تکبیر کہتے، یہ تکبیرۃ الانتقال اس کو کہتے ہیں۔ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، صلب پیٹھ۔ ثم یقول وهو قائم ربنا ولک الحمد، ثم یکبر حین یهوی،
یہ ہوئی مائل ہونا، جھکنے کو کہتے ہیں. ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے تب تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے. ثم یکبر حین یسجد، پھر سجدے کے وقت. ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر جب سر اٹھاتے پھر تکبیر کہتے. ثم یفعل ذلک فی صلاتہ کلھا، پھر پوری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جو تکبیر کہی ہیں، پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہے. یہ اس کے بغیر کوئی انسان مقتدی، امام، منفرد، یہ سب کے لیے رکن ہے. تکبیر تحریمہ کہے بغیر آ کے اگر کوئی ایسے کھڑا ہو گیا تو یہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تکبیرۃ الاحرام یہ رکن ہے. اس کے بالمقابل کوئی انسان یہ جو تکبیر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا تو یہ اس سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ یہ تکبیرۃ الانتقال ہے، اس کو واجب علماء نے کہا ہے. یہ جو بھی تکبیریں یہاں پر منقول ہیں، یہاں سوائے تکبیرۃ الاحرام کے ساری تکبیر تکبیرۃ الانتقال ہے، اس کو واجب قرار دیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد اس سے ملتا جلتا دونوں حدیثوں کا مفہوم ہے، اس لیے اس کے بعد والے حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر بعض مسائل کا اس میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. حضرت مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اور عمران ابن حسین نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. تو وہ جب سجدہ کرتے یعنی سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور جب 2 رکعتوں سے بھی اٹھتے تو تشہد اول کے بعد تو اس صورت میں بھی تکبیر کہتے. فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حسین فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر کا بیان ہے کہ مجھے حضرت عمران بن حسین نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد دلا دی، یا ایسے کہا صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انہوں نے پڑھ کر ہمیں دکھلائی. تو یہ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ بھی تھا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عبادت کا طریقہ بیان کرتے تھے تو اس کو پوری دل جمعی کے ساتھ اس کو دیکھتے سنتے، عمل بھی اسی اعتبار سے کرتے تھے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر دکھلایا. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا ہے اسی طرح پڑھا کرو. اس کے بعد اس حدیث میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس میں مشروعیت تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام، اور یہ قیام کی حالت میں ہونا چاہیے. جیسے کوئی آدمی بھاگتے بھاگتے آ کے صف میں ملنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اللہ اکبر کہہ کے آتے ہی سیدھے کھڑے ہو جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے طور پہ کھڑے ہو جائے، پھر تکبیرۃ الاحرام کرے، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ باندھ لے. تو یہ دوڑتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام کہہ لینا یہ صحیح نہیں ہے. قیام کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام ہونا چاہیے. اس کے بعد تکبیرۃ الرکوع، اور یہ جتنے بھی تکبیرات ہیں سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے، یہ سارے تکبیرۃ الانتقال ہیں. التسمیع للامام والمنفرد ويكون في حال الرفع من الرکوع. یہ سمع اللہ لمن حمدہ کس کو کہنا چاہیے؟ کیا صرف امام کہے یا امام اور مقتدی دونوں کہیں؟ یعنی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتا ہے تو کیا ہم کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر بعد میں ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے، یا صرف ہم ربنا ولک الحمد کہیں گے؟ اب اس حدیث میں جیسے بیان کیا گیا کہ دیکھیے ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، یہ جو بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اب اس سے کہتے ہیں کہ جس طرح امام پڑھتا ہے ویسے مصلی کو پڑھنا چاہیے. اس اعتبار سے بعض لوگ تسمیع للامام والمنفرد کے قائل ہیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ
جب امام جس طرح نماز پڑھا رہا ہے اسی طرح ان کو پڑھنا چاہیے. تو جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ان کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے. انما جعل الامام لیؤتم به، امام بنایا اس لیے گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی کو بھی کہنا چاہیے، جبکہ اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ تسمیع صرف امام کے لیے ضروری ہے، باقی ماموم کے لیے یا مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا کافی ہے. کیونکہ جو حدیث میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. تو جب امام سے ہم سمع اللہ لمن حمدہ سن لیں تو اس صورت میں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا چاہیے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا، اس کے بعد بعض احادیث میں ربنا لک الحمد کے الفاظ ہیں، بعض میں ربنا ولک الحمد، اور ربنا ولک الحمد کے جو الفاظ ہیں یہی اکثر احادیث میں مذکور ہیں. اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. نہیں، یہاں تک کیونکہ میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے اب شیخ تقریباً ایک 4 سوال ہے. حدیثیں پڑھ لی ہیں. جی، اس سے متعلق کوئی بات جی شیخ. ہے تو